ایک ایسی جگہ جہاں ہم سکون اور روحانیت کی امید کرتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر وہی مقدس زمین کسی انتہائی بھیانک اور جان لیوا راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو؟ آج ہم ایک ایسی کہانی پر روشنی ڈالیں گے جو نہ صرف خوفناک ہے بلکہ انسانی فطرت کے تاریک ترین حصوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ تو چلیے اس حقیقت میں گہرائی تک جاتے ہیں جو کسی بھی ڈراؤنے خواب سے زیادہ بھیانک ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کولکتہ کے سینٹ میری سیکرڈ ہارٹ چرچ اور نن ٹریننگ سینٹر میں پیش آنے والے ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک مافوق الفطرت واقعہ جہاں ایک نوجوان ٹرینی پر بدروح کا قبضہ اور پھر اس کے بعد ہونے والا ایگزارسزم یعنی بدروح نکالنے کا عمل سب کچھ بدل دیتا ہے۔ پہلا حصہ ایک خوفناک آمد۔ بات ہے مارچ کے آخری ہفتے کی۔ سینٹ میری سیکرڈ ہارٹ چرچ میں شام کی عبادت کا وقت تھا۔ یہ جگہ خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کی ٹریننگ کے لیے تھی، جہاں وہ اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کرنے کا عہد لیتی تھیں۔ اسی پرسکون ماحول میں 22 سالہ ماریا کو لایا گیا۔ مدر ایگنس نے اسے خدا کی خاص بچی کہہ کر متعارف تو کروایا، لیکن ماریا کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کسی سے آنکھ تک نہیں ملائی، اور اس کی اس پراسرار خاموشی نے باقی لڑکیوں کو فوراً پریشان کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی زبردستی کے تحت لائی گئی ہو۔ دوسرا حصہ بد روح کے اثرات کی علامات۔ اب دیکھیے، یہ عجیب رویہ زیادہ دیر تک صرف خاموشی تک محدود نہیں رہا۔ اگر ہم اس کی ٹائم لائن پر غور کریں تو پہلے دن تو وہ بالکل چپ اور خود میں گم رہی، لیکن دوسرے دن صبح عبادت کے وقت ماریا پیچھے کھڑی کسی مردانہ اور دوہری آواز میں بڑبڑانے لگی، اور پھر اسی رات اس کے کمرے میں جو منظر دیکھا گیا وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ ماریا اپنی کرسی پر اس قدر بھیانک اور عجیب و غریب انداز میں مڑی ہوئی بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں کو زبردستی توڑ مروڑ دیا ہو۔ مطلب اس کی حالت بالکل ایک ربر کی گڑیا جیسی ہو گئی تھی۔ آنکھیں گہری اندر دھنسی ہوئیں اور دانت کوئلے جیسے کالے۔ جب مدر ایگنس اس کے قریب کراس لے کر گئیں تو وہ کسی جنگلی جانور کی طرح کرسی سے کودی اور مدر ایگنس کے ہاتھ کا گوشت ہی چبا ڈالا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس پر قابض طاقت کس قدر پرتشدد تھی۔ حالات تیزی سے قابو سے باہر ہو رہے تھے تو فادر اسٹیو نے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ہولی واٹر یعنی مقدس پانی سے اسے پاک کرنے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ پانی ماریا کی جلد پر تیزاب کی طرح اثر کر گیا اور وہاں شدید چھالے پڑ گئے۔ حالانکہ اس کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے پرسکون ضرور ہوئی اور بھوکوں کی طرح کھانا کھایا، لیکن پھر اچانک وہ نامعلوم زبانیں بولنے لگیں۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ کوئی معمولی دعا اس طاقت کو نہیں نکال سکتی۔ تیسرا حصہ جان لیوا ایگزورسزم۔ جب ساری ابتدائی کوششیں ناکام ہو گئیں تو جمعہ کی رات فادر ایڈمنڈ کو بلایا گیا۔ یہ کوئی عام ایگزورسزم نہیں تھا بلکہ انتہائی خطرناک اور جان لیوا تھا۔ ماریا کو سختی سے کرسی کے ساتھ باندھا گیا اور اسے موم بتیوں، سلیب اور مقدس پانی سے گھیر دیا گیا۔ جیسے ہی فادر ایڈمنڈ نے منتر پڑھنے شروع کیے تو بدروح کا جوابی حملہ شروع ہو گیا۔ ماریا کی آواز پل بھر میں کسی چھوٹے بچے جیسی ہو جاتی تو کبھی کسی انتہائی سخت اور غصے والے مرد کی، اور پھر ایگزورسزم کے دوران تناؤ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ یہ تصور ہی کتنا خوفناک ہے کہ کمرے میں موجود تمام موم بتیاں بالکل ایک ہی وقت میں ایک ساتھ بجھ گئیں، اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ ماریا اور مقدس صلیب کے درمیان کی ٹھوس زمین اچانک بری طرح پھٹنے لگی، گویا وہ مافوق الفطرت قوتیں اپنی پوری شدت سے مزاحمت کر رہی تھیں۔ لیکن یہاں آ کر کہانی کا رخ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت کسی ٹھکانے کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی روح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک شدید انتقام کی آگ تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتقام کس سے؟ چوتھا حصہ ایک جان لیوا راز سے پردہ اٹھنا۔ اسی ایگزارسزم کے دوران اچانک مدر ایگنس کی آنکھوں کا رنگ مکمل طور پر کالا ہو گیا، اور پھر ان کے اندر سے کسی دوسری طاقت نے وہ راز اگلنا شروع کیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف چرچ کی وہ مقدس قسمیں تھیں، پاکیزگی، سچائی، انسانیت کی خدمت، اور دوسری طرف کیا تھا؟ چھپی ہوئی بدعنوانی، ممنوعہ رشتے، دھوکہ اور بچہ کشی جیسا سنگین جرم۔ دراصل حقیقت انتہائی دردناک تھی۔ ماریا ایک گلوکارہ تھی جو فادر نیل کے ساتھ تعلق کی وجہ سے 4 مہینے کی حاملہ تھی۔
اپنی اور چرچ کی نام نہاد عزت بچانے کے لیے فادر نیل اور مدر ایگنس نے مل کر ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے زبردستی وقت سے پہلے ماریا کی ڈیلیوری کروائی اور نرس نے جھوٹ بول دیا کہ بچہ مر چکا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی؟ نیل اور ایگنس نے اس زندہ بچے کو چپکے سے چرچ کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ اصل درندے کوئی مافوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ وہ انسان خود تھے۔ جب ماریا کو اس خوفناک دھوکے کا علم ہوا تو وہ چیخ چیخ کر روئی، اور فادر نیل نے انتہائی بے حسی سے جواب دیا، اگر زندہ بھی رہتا تو کیا مل جاتا؟ اب تم بھی سکون سے جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ اس سنگ دلی نے ماریا کی روح کو اس قدر توڑ دیا کہ اس نے دنیا سے کٹ کر نن بننے کا فیصلہ کر لیا۔ 5واں حصہ، احساس جرم اور قدرتی سزا۔ ماریا اپنے بچے کی موت کا خود کو بھی ذمہ دار سمجھنے لگی تھی، اور اسی شدید احساس جرم اور آدھی رات کو قبرستان میں اس کے مسلسل رونے نے اس انتقامی روح کو دعوت دی۔ ایگزورسزم کے اس خوفناک عمل کے دوران درد سے چیختے ہوئے ماریا نے اپنا ہی ہاتھ الٹی سمت میں اس زور سے گھمایا کہ ہڈی ٹوٹ گئی، اور بالکل اسی وقت فادر نیل کو اس کمرے میں طلب کیا گیا۔ جیسے ہی فادر نیل اندر آئے، ماریا ایک انتہائی ڈراؤنی ہنسی ہنسنے لگی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ مکافات عمل کی ایک وحشتناک مثال تھی۔ فادر نیل اور مدر ایگنس اس بدروح کی طاقت سے اچانک زمین سے ہوا میں بلند ہونے لگے۔ جو موم بتیاں بجھ چکی تھیں انہوں نے اچانک ان کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ وہ دونوں ہوا میں اتنی بلندی پر تھے کہ کوئی مقدس پانی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ وہیں ہوا میں جل کر خاکستر ہو گئے، اور ان کی ان چیخوں کے درمیان ماریا کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے، ایک گناہ، ایک سزا۔ قدرت کا فیصلہ آ چکا تھا، جو بویا تھا بالکل وہی کاٹا گیا۔ اس خونی رات کے بعد جو بچا وہ صرف تباہی اور خاموشی تھی۔ ماریا کی جان تو بچ گئی اور وہ ہسپتال میں صحت یاب بھی ہو گئی، لیکن روح کے زخم ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ فادر ایڈمنڈ، جنہوں نے یہ ایگزورسزم کیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس خوفناک تجربے کی الجھن اور خوف میں مبتلا رہے، اور اس واقعے کے بعد سینٹ میری سیکرڈ ہارٹ اور یہاں تک کہ سٹی ہولی چرچ کو بھی ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا گیا۔ ایک دفن شدہ راز نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ تو آخر میں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، جب اداروں کی مقدس آڑ میں خوفناک جرم کیے جائیں اور جب اصل درندے انسان خود ہوں، تو کیا کوئی دعا، کوئی منتر یا کتنا ہی مقدس پانی کسی گناہ کی کالی کو دھو سکتا ہے؟ یہ کہانی صرف خوف زدہ نہیں کرتی بلکہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے بھیانک راز اکثر سب سے پاک صاف نظر آنے والی جگہوں پر ہی دفن ہوتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔